أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت والے دن تمہارے رشتے ناتے کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، یہاں تو کام آ جاتی وہاں نہیں آئے گی۔ پھر اگر پنجابیوں نے پنجابیوں کے پیچھے چلنا تھا، ان پہ ہی مان لانا تھا، بلوچیوں نے اس پہ چلنا تھا، سندھی نے اس پہ چلنا تھا، تو پھر یہ اہل سنت، اہل حدیث، اہل دیوبندی، اہل بریلوی سبوں نے اس پہ چلنا تھا۔ تو ایمان کس پہ لانا تھا؟ ان پہ لانا تھا کہ قرآن پہ، اللہ کی کتاب پہ، اللہ پہ، جنت دوزخ پہ، فرشتوں پہ لانا تھا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے، یہ اسی کو مینٹین کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ کوئی بھی کھڑا ہو جاتا روڈ پہ، وہ بولتا جی حکومت الٹا دوں گا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ آفس میں کام کرتے ہیں، آفس میں سارے یہ کورٹ اور اتنے ڈپارٹمنٹ کس لیے بنائے؟ پھر وہ ختم کر دیں، پھر روڈ کے اوپر ہی فیصلے کر لیں سارے۔ اللہ کو رجوع کریں، اللہ کی بات دھیان سے سنیں۔ 75 سال ہو گئے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، گٹر ابھر رہے ہیں، سیکیورٹی بھی نہیں ہے، نہ لا ہے، تو یہ آگے کیا کریں گے؟ تو ان کو تو ختم کرنے کی ضرورت نہیں، سیریا، لیبیا، عراق کی طرح خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ آیت سنتے ہیں اللہ کیا بتا رہے ہیں۔ قال رب اشرح لي صدري کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور ويسر لي أمري میرا کام آسان کر دے واحلل عقدة من لساني اور میری زبان کی گرہ کھول دے يفقهوا قولي تاکہ وہ میری بات سمجھ لے، واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما۔ Moses said, My Lord, expand for me my breast with assurance, and ease for me my task, and untie the knot from my tongue, that they may understand my speech, and appoint for me a minister from my family. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ Only those who hear will respond. But the dead, Allah will resurrect them, then to Him they will be returned. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے، جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے۔ But those who deny our verses are deaf and dumb within darknesses. Whomever Allah wills, He leads astray, and whomever He wills, He puts him on a straight path. Say,只有听到的人才会做出反应，但死者，真主将使他们复活，然后他们就会归还给他。36。但那些否认我的经文的人在黑暗中又聋又哑。真主若愿意，他就使谁迷失方向，凡他所抑郁的人，他都会使他走上正路。6:39，古兰经。خاتم الأنبياء حضرة محمد صلى الله عليه وسلم يطلب الله من جميع أتباع الدين بالولادة دون دراسة كاملة وإيمان قبول كتابه النهائي لتوجيه القرآن الكريم لتعليم الطريق الصحيح لكل السلع الموجودة في هذا العالم. لمصلحتك المذكورة أيضا بالتفصيل في القرآن الكريم والتجارة والأعمال لرجل العالم كله. كل مراحل الحياة شؤون، زواج، مرض، صحة، أسر، مثال للنجاح العالمي أيضا ومذكور في القرآن لجميع المسلمين والمشركين والمنافقين واليهود والمسيحيين المؤمنين بالله. نزلت الكتب الدينية المقدسة القرآن، التوراة، الزبور، الإنجيل. قوا أنفسكم وأهليكم النار.
آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پیدائشی طور پر تمام مذہب کے پیروکاروں سے بغیر مکمل مطالعہ اور ایمان کی درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کی آخری کتاب ہدایت قرآن کو قبول کریں تاکہ ہر اس چیز کے لیے صحیح راہ کی تعلیم حاصل کی جائے جس کا اس دنیا میں آپ کے فائدے کے لیے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تجارت اور کاروبار، زندگی کے ہر مرحلے میں معاملات، شادیاں، بیماری، صحت، خاندان، دونوں دنیا کی کامیابی کی مثال بھی اور اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن تمام مسلمانوں، مشرکوں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کے لیے اللہ کے ماننے والوں نے نازل کیا مذہبی مقدس کتابیں۔ قرآن، تورات، زبور، انجیل۔ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ Last Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, Allah, requesting to all by birth religion followers without complete study and faith to accept his final book of guidance, Quran, for right path education. For every commodities which in this world for your benefit also mentioned in details in Quran. Trade and business for whole world mankind, every life stages, affairs, marriages, sickness, health, families, both world success example also and mentioned in Quran for all Muslims, polytheists, hypocrites, Jews, Christians, believers of Allah, revealed religious holy books, Quran, Taurat, Zabur, or Injil. Save own self and your families from hellfire. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں کہو کہ اللہ کو سوا اور منصف تلاش کروں، اور پھر اللہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں۔ آپ قیامت والے دن کیا جواب دیں گے یہ رشتہ دار جتنے بھی ہیں کہ ہم سیاست کر رہے تھے اور یہ سیاست اس طرح سے کرتے ہیں، مطلب جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، مارا ماری، گالم گلوچ، یہ سیاست ہوتی ہے، تو یہ تو اوپر نہیں چلے گی۔ اللہ نے جو اعمال مانگے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے زمین بھر کے سونا بھی دے گا تو بھی قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن۔ جو اللہ نے اعمال مانگے ہیں وہ قرآن میں ہیں، اس کو سن لیں، سمجھ لیں، کیوں اپنے باپ دادا کی کچھ فکر کر لیں جو گزر گئے، جو نئی نسل آنے والی ہیں، ان کے بھی بچے ہونے، ان کے بھی بچے ہونے۔ یہ سارے بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں، یہ یعنی کہ اس کو اللہ کی کتاب پہ چلنا ہے، اور یہ پنجابیوں کو پنجابیوں کے پیچھے، پٹھان کو پٹھانوں کے پیچھے، سندھیوں کو سندھیوں کے پیچھے نہیں چلنا۔ کیوں اپنی نسلیں برباد کر رہے ہیں؟ 75 سال سے آپ نے دیکھ لیا یہ ڈیموکریسی جو آپ کو انگریزوں نے دی ہے انگلش لاء میں، آپ نے کیا کر لیا آج تک۔ یہ اس کو روڈ کو ایک انسان نہیں بنا سکے، ایک پارٹی نے۔ آپ نے پارٹیاں بنانی ہیں کہ پاکستان کی نیشن بنانی ہے دنیا میں، کہ امت بنانی ہے؟ نیشن بنے گی پھر امت بنے گی، یہ تو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں ٹکڑے ٹکڑے۔ تو اسی طرح سے دین کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گی ایک جیسی، نئی جماعتیں پرانی جماعتیں، نئی جماعتیں پرانی جماعتوں کو بولیں گی، پرانی جماعتیں نئی جماعتوں کو بولیں گی۔ تو یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب اتاری ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ پھر اسی طرح سے اللہ ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں، شہر میں 9 فیملیاں تھیں، 9 لوگ تھے جو اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے۔ اللہ کی کتاب کو سنیں سمجھیں، اور یہ زمین پہ فساد حکایت ہے، فتنہ اشد من القتل۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں فتنہ مچانا قتل سے بڑا گناہ ہے۔ فتنہ مچا تو یہ قتل ہوا، یہ آپ کے سامنے ہے ابھی۔ یہ جو جتنی بھی یہ پاکستان میں آپس میں لڑ کے مرے، ان کا کیا حال ہوگا؟ دین کا پتہ نہیں، اللہ کا پتہ نہیں، جنت کا پتہ نہیں، وہ سارے بولتے ہیں میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں۔ یہ شیطان آپ سے لڑائی کروا رہا ہے۔ آپ یعنی کہ وہ ایک انسان کو جس نے قتل کیا، اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ جس نے ایک انسان کو بچایا، اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب کوئی بھی کام کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے، تو باقی معاملات میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب شیطان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے دل کی آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی جاگیں، وقت ہے۔ پھر جب اللہ کسی قوم کو ختم کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر واپس نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایک وقت مقرر تک ان کو چھوڑ دو کہ اپنی باتوں میں کھیلتے رہیں، بیہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔ تو میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کی برائی ہے، مطلب جو ہے، اور اس کی وجہ سے سارے لوگ آپس میں بھڑکتے ہیں، لڑتے ہیں۔ میرے بھائی مسلمان ہیں، اللہ ایک ہے، جنت ایک ہے، اور ایک ہی دوزخ ہے اللہ کے پاس تیسری بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر جنت کوالیفائی نہیں کر سکے تو دنیا تو جانی ہے، آخرت بھی جائے گی، تو اس لیے جنت کو پکڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی جنت کی طرف دوڑو، لپکو، جس کا عرض زمین آسمان کے برابر ہے۔ یہ خالی چھوٹے چھوٹے پوشن کے لیے لڑ رہے ہیں، زمین جائیداد کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو ہے وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی لڑنا ہے اللہ کے لیے لڑو،
کہو میرا جینا مرنا نماز قربانی اللہ کے لیے. جس ٹائم جس انسان کا موت کا وقت ہوگا اللہ کہہ رہے ہیں 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اس ٹائم پہ جتنی اس کو مہلت دی تھی ٹائم ختم ہو جائے گا. ہمارا ٹائم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور آپ وہ کام کر ہی نہیں رہے جو اللہ نے مانگے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.